وہاں پر سیکھنے سکھانے کا میرا حلقہ ہوتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنا ہی ہوتا ہے غسل فرض ہو گئے اب وہ پڑے رہتے مسجد میں. مثال کے صبح 8-9 بجے کا ٹائم ہے غسل فرض ہو گیا ناپاکی کی حالت میں اور بولتے ہیں 12-1 بجے اٹھوں گا اٹھ کر میں آرام سکون سے نہاؤں گا. بڑا ہو تو کیا ہو گیا؟ تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا گناہگار ہوگا اور حرام کام یہ کرنا ہوگا. وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے. فجر کا ٹائم تھا کوئی شخص اٹھا دیکھا کہ ٹائم 10 منٹ باقی ہے اب میں اگر غسل کروں گا تو میری نماز تو چھوٹ جائے گی تو آپ وہ تیمم کر لیں کیونکہ نماز کا ٹائم وہ تنگ ہے. لیکن بعد میں وضو یا غسل کر کے یعنی اگر غسل پڑھتے غسل کر کے اعادہ کریں. اور زور کا نماز کا ٹائم تھا 5 منٹ باقی تھے اتنا کم ٹائم ہے اب وہ دیکھ رہے کہ وضو کے لیے تو کوئی سہولت ہی نہیں ہے اب میں کیا کروں. تو اب دیکھیں فرض کو تو پانا ہوگا تو اب وہ تیمم کرے نماز ظہر ادا کرے بعد میں وضو کر کے اس نماز کا اعادہ کر لے. عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کرے. دیکھیں ایک ہوتا ہے حیض ایک ہوتا ہے نفاس ایک ہوتا ہے استحاضہ. یہ 3 قسم ہوتی ہیں جو عورتوں کو بلیڈنگ ہوتا ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے حیض اس کو مہینے میں عورت کو ماہواری جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں حیض. یہ تو ہو گیا حیض یہ بھی ناپاک ہے. ایک ہوتا ہے نفاس. نفاس کہتے ہیں جب عورت بچہ جنتی ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس کو خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس. تیسری چیز آتی ہے استحاضہ. استحاضہ ہوتا ہے کہ حیض کے ایام کے 10 دن 8 دن جتنے بھی ایام ختم ہو گئے اب عورت کو خون رک ہی نہیں رہا ہے مسلسل آتا رہ رہا ہے اب وہ کہتے ہیں بیماری کا خون اس کو کہتے ہیں استحاضہ. اگر عورت حیض اور نفاس سے پاک تو ہو گئی مگر پانی پر قدرت نہیں یعنی پانی نہیں تھا تو اب اس کو تیمم کرنا ہوگا. اگر کوئی ایسی چیز ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی ہے تو اسے چاہیے وقت نماز میں نماز جیسی صورت پر ہے یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز کی جا ہے مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر یا وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی. یعنی ایسی جگہ پر ایک بندہ تھا نہ تو پانی ہے نہ پاک مٹی ہے نہ آگے پیچھے کوئی ایسی پاک جگہ ہے کہ تیمم کرے. اب وہ کیا کرے کہ نماز میں جس طرح بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں رکوع کرتا ہے سجدے کرتے ہیں اس جیسی صورت بنائے. اس کے لیے یہ شریعت نے چھوٹ رکھی ہے. لیکن اگر بعد میں اس کو پانی ملتا ہے یا تیمم کرنے پر قادر ہوتا ہے تو اب یہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. وضو اور غسل تیمم دونوں کا تیمم ایک ہی طرح ہے. یعنی ہم نے سنا تیمم کس طریقے سے کرتے ہیں نیت کی بسم اللہ پڑھ لی ہاتھوں کو کشادہ کیا زمین پر مارا یعنی جو میں نے چیزیں بتائی جس سے تیمم کر سکتے ہو چیز پر مارا ہاتھ کو آگے پیچھے کی طرف کیا سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کیا پھر الٹے ہاتھ کا مسح کیا اب پورے چہرے کا مسح کیا. تو یہ 2 چیزوں کا مسح کرنا ہوتا ہے. تیمم کے اندر سر کا مسح نہیں کرنا پاؤں کا مسح نہیں کرنا کلی وغیرہ تو ہے نہیں تو یہ 2 چیزوں کا مسح کرنا ہوگا تو اس سے تیمم ہو جائے گا. وضو ہو یا غسل دونوں کا ایک ہی تیمم ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے یعنی تم قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو. اس پر 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے. جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں. اس قوم میں اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے رشتہ داروں سے یا اپنے دوستوں سے اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو الگ بات ہے مگر شریعت کی کوئی چیز کے ایسے ہی ناراض ہو جانا تو اللہ پاک اس قوم پر رحمت کا نزول نہیں فرماتا. نمبر 2 جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں. اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے جو اس سے قطع تعلق کرے یا اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے. آج اس کے الگ ہو چکا ہے. ہم
کوئی ہم سے ایک چیز چھینتا ہے تو ہم اس سے 2 چیزیں چھینتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے ناتا توڑے تم جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں کسی چیز سے محروم کرے تو اسے تم عطا کرو، اور جو تمہیں کوئی ایزا دے تو اسے تم معاف کرو۔ تو یہ ہم سب کو یہ چیزیں اپنانی چاہیے۔ حضرت فقی ابو اللیث سبکتندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ نمبر 3، فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے۔ نمبر 5، شیطان کو اس سے دکھ پہنچائے۔ نمبر 6، عمر بڑھتی ہے۔ نمبر 7، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 8، فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یہ چیزیں اپناتا ہے تو اس کے باپ یا دادا فوت ہو گئے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ عموماً صلہ رحم کے معنی رشتے کو توڑنا یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے، صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا حرام ہے۔ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو محرم یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسلی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ، اس کے بعد وہ رشتہ دار جن سے بندہ شادی نہیں کر سکتا، خالہ سے شادی نہیں کر سکتا، پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا، بہن سے شادی نہیں کر سکتا، تو یہ جن سے رشتہ حرام ہے یعنی ان سے رشتہ نہیں کر سکتے یعنی شادی نہیں کر سکتے، تو ان سے یہ قطع تعلق یہ کرنا یہ دوسرے مرتبے پر آتا ہے۔ ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا اعلیٰ قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کے ترتیبیں کے مطابق ہے، یعنی صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صورتوں کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اب رشتہ دار ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے ہم ماں باپ سے تو اس میں شروع کر کے رشتہ داروں سے نہیں کرتے، لیکن سب سے پہلے ماں باپ سے اس میں شروع کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان ذو محرم یعنی جن سے شادی نہیں کر سکتے حرام ان سے کرنا ہے۔ تیسرے پر جو جتنا غریب ہے، چاچو غریب ہے، اپنا مامی قریب ہے، یا جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں تو یہ آتے ہیں اس کیٹیگری کے اندر۔ اب ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرنا ہے، اس نے سلوک کیا کرنا ہے، ان کو تحفے بھجوائیں، کوئی تحائف بھجوا دیں، ان سے ملنے کے لیے جائیں، پورا وقت ہو تو ان کے کام آئے، اگر ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جائیں، تعزیت کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس نے سلوک کریں، اور اگر کوئی بیمار ہو تو عیادت کے لیے جائیں۔ عموماً سب اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک رشتہ دار نہیں آتا، ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ چاچو کے گھر نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ عید والے دن ہمارے گھر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ 2 بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے گھر نہیں جانا، میری اس سے لڑائی ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے گھر نہیں آتا۔ اب بیوی کو ہم نے بدزن کر دیا، چلو بھائی یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب اپنے بچوں کو بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کے گھر نہیں جانا، اپنے چاچو کے گھر نہیں جانا، اب وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے تو وہ چاچا کے یعنی ان کے چاچو تھے، رام سامی کی طرف ان کا گھر ہے، تو آپس میں دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی۔ تقریباً کوئی 10 سال یا 15 سال کا عرصہ رہا کہ گھر میں آنا جانا بند، یعنی کہ یہ مر گیا تو میں نہیں آؤں گا، اس نے کہا کہ یہ مر گیا تو میں نہیں آؤں گا، ایسا ہو گیا۔ اب یہ جو 2 کزن تھے نا، یہ آپس میں کہیں باہر ملے، چاچا کے بیٹے، کیونکہ میں بھی ان کے گھر گیا، مجھے بھی لے کر وہ دوست گئے، اور وہ نا چھپ کے جاتے تھے، یعنی کہ وہ جب جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میرے گھر میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں تمہارے گھر پر آیا، اپنے کزن کو کہتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آنا جانا دونوں کزنوں نے شروع کر دیا، آنا جانا شروع کیا، تو انہوں نے ایک ہی چیز سوچی ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے جو دونوں بھائی ہیں یعنی ہمارے جو چاچا ہیں ان کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اب انہوں نے آنا جانا شروع کیا، انہوں نے کوئی ایسی چیزیں بیچ میں لائی کہ کوئی اس گھر میں چیز پہنچا رہا ہے، کوئی اس گھر میں تحفہ پہنچا رہا ہے،
اب انہوں نے کیا کیا 10-15 سال کے بعد اس نتیجے پر یہ پہنچ گیا الحمدللہ کہ دونوں بھائیوں کو یعنی اپنے والدین کو آپس میں انہوں نے راضی کرنے کی جو جد و جہد کی اس میں وہ کامیاب ہو گئے. تو ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے. ہم الٹا اس کے برخلاف جا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے رشتہ توڑتے ہیں تو ہم اسے ڈبل توڑتے ہیں. تو جو ہم سے رشتہ توڑے ہمیں چاہے اس سے رشتہ جوڑے. بھائی ناراض ہے تو اس کے گھر میں کوئی تحفہ پہنچائیں. رمضان آ رہا ہے اس کے گھر میں کوئی تحائف پہنچائیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.